ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 18 سال کے جوان میں ہے؟ نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 22 سال کے جوان میں ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو میں کہوں گا یہ صرف جلسے کی حد تک، یہ صرف جلوس کی حد تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اپنے نبی کے حکم کے مطابق مسجد میں سر جھکانے کے لیے جا نہ سکے، وہ کام اپنے نبی کے حکم کے مطابق سر کٹانے کے لیے کیا جا سکتی ہے؟ جنہیں سر جھکانے کی توفیق نہیں، وہ سر کیا کٹائیں گے؟ جو کلمہ پڑھ کے اسلام سے دور ہو گئے، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جن کی راتوں کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، راتوں کو موبائل میں آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ کوئی اس گھر کے دوٹے پر بیٹھا، کوئی اس نکڑ پہ بیٹھا، کوئی اس ہوٹل پہ بیٹھا۔ کیا مسلم جوانوں کو کچھ اور کام بھی ہے؟ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ جس قوم کا جوان اللہ سے ڈرنے لگے، جس قوم کا جوان عاشق رسول ہو جائے، جس قوم کا جوان مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہو جائے، اس قوم کی تاریخ کو سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے، اور وہ قوم کی عروج اور بلندی کو کوئی نہ ناپ سکتا ہے، نہ کوئی ماپ سکتا ہے، اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ دنیا نے اچھی طرح جان لیا ہے، اسٹڈی کر لی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جلسے جلوس کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس احتجاج کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس تقریر اور لفاظی کے سوا کچھ نہیں الا ماشاءاللہ۔ اسی لیے دنیا غلام بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر! کاش میری قوم کا جوان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلم جوانوں کی تعداد کہیں ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ، یمن سے بھی زیادہ، شام سے بھی زیادہ، اللہ اکبر، بیت المقدس سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام ملکوں کو گن لو اور ہندوستان میرے پیارے بھارت کو گن لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر جوان مسلمان کہیں رہتے ہیں تو وہ ہندوستان اور صرف ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہاں 60% جوان ہیں، اور ابھی 2-3 صدیوں تک، بلکہ آگے کی صدیوں تک ہمارے یہاں جوانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہاں بچے بھی کم ہیں، بوڑھے بھی کم ہیں، یہاں جوان ہی جوان ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جلسوں میں پہلے بوڑھے دکھتے تھے، اب جوان دکھتے ہیں۔ جب بوڑھے کم ہی ہو گئے تو دکھیں گے کہاں سے؟ تعداد جوانوں کی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ملک ہندوستان کو قدرت نے یہ تحفہ دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ خواجہ کے اس بھارت کے اندر جوانوں کو آباد رکھنا، خواجہ کے ہندوستان میں جوانوں کو شاد رکھنا، سلامت رکھنا۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں سب سے بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلم جوانوں کی ہے۔ اگر یہ چند جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، میں موبائل کھیلنے دنیا میں نہیں آیا، میں فیس بک پر پوری رات چلانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں عورتوں کے ساتھ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آیا۔ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک جوان معین الدین کی شکل میں اکیلا چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آتا ہے تو 90 لاکھ کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کرتا ہے۔ آج تو یہاں کروڑوں کی تعداد میں جوان ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں، آپ مجھے بتائیں اسلام ہمارے پاس کہاں نظر آتا ہے؟ نہ چہرے پہ داڑھی ہے، اللہ اکبر، نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں، نہ اسلامی لباس ہمارے وجود پر ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ لباس تبدیل نہیں کرتے میں اس پر زور نہیں دیتا، اگر آپ ٹوپی کا رکھ رکھاؤ زیادہ چاہے وہ نہیں بدلنا چاہتے میں اس پہ بھی زور نہیں دیتا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کردار کے مسلمان بن جاؤ، کیریکٹر کے مسلمان بن جاؤ، اخلاق کے مسلمان بن جاؤ۔ آج بھی دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے اس ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے، ہندوستان میں پہلی
پہلی بار جو مسلمان آئے تھے تقریر کرنے نہیں آئے تھے، مسجد بنانے نہیں آئے تھے، مدرسوں کی بنیاد ڈالنے نہیں آئے تھے، پہلی بار ہندوستان میں مسلمان آئے تھے۔ ایک عورت کی عزت کے تحفظ کے لیے یہاں سے خط پہنچا تھا، ایک عورت کی عزت کو خطرہ ہے، مسلمانوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور ایک عورت کی عزت بچانے آئے۔ وہ آئے تھے ایک عورت کی عزت بچانے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی، دوسروں کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ دنیا ان کو دیکھتی گئی اور اسلام سے وابستہ ہوتی گئی۔ وہ مسجد بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسجد بنانے پر مجبور ہو گئے، لوگ اسلام سے وابستہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ان کی زندگی کا حال یہ تھا۔ اور تمہیں پتا ہے آج ہمارے محلے کی بیٹیاں، ان کی عزت اور آبرو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں۔ لڑکے نکڑوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، چوک پہ کھڑے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ، اگر کسی شادی میں بھی جاتے ہیں تو اب اس نیت سے جاتے ہیں کہ چلو کھانا بھی کھائیں گے، ٹوئنٹنگ بھی کریں گے۔ خود کی بہنوں کو، خود کی بیٹیوں کو ولیمہ میں کون آئے گی؟ تیری رشتہ داری تو آئے گی۔ اتنے گندے ہو گئے، اتنی گندی سوچ ہو گئی، اتنی گندی فکر ہو گئی۔ ارے عشق مصطفیٰ تو وہ لا شریکیت رکھتا ہے، عشق مصطفیٰ تو وہ غیرت رکھتا ہے کہ اللہ اکبر، عاشق تو کہتا ہے کہ جس کے دل میں عشق سما جائے پھر وہ جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چراتا ہے۔ عشق وہ ہے اگر دل میں بس جائے تو عاشق جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چرا کر کہتا ہے سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ واللہ عشق مصطفیٰ اتنی غیرت رکھتا ہے کہ جسے عشق مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی مٹا دینا چاہتا ہے، اور خود کہتا ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ وہ گم ہو جانا چاہتا، وہ اپنا نشان مٹا دینا چاہتا، وہ اپنا وجود مٹا دینا چاہتا، کہتا ہے کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ عشق وہ ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے جو ولیمہ میں بیٹیوں کو تکنے سے نہیں روک پا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم مکاری کر رہے ہیں، عشق نہیں کر رہے، ورنہ جسے عشق ہو جائے۔ ایک بار ایک شخص سلطان العارفین بایزید بستامی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، عاشقوں کی شان دیکھے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب آیا میں ہوں فلاں، کیا چاہیے؟ بایزید ہے؟ وہ کہا کہ برسوں ہو گئے میں خود بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں۔ اگر کوئی میرے گھر آ کے کہے کہ امین القادری ہے اور میں کہوں کہ میں اس کو خود ڈھونڈ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے یا یہ پاگل ہو گیا یا ملنا نہیں چاہتا۔ یہ تو ہے، لیکن آج کل کے لوگوں کی فکر یہ ہے، اس دور کے لوگوں کی فکر بھی بہت بلند۔ جسم کا زوال اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا فکر کا زوال نقصان پہنچاتا۔ فکروں کو زوال آ گیا، فکروں کو۔ کل مسلمان اپنے امام کو اونچی سواری پر دیکھتا تھا تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا امام اونچی سواری پر جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان اگر امام کو اونچی سواری پر دیکھے تو کہتا ہے دیکھو اس کے پاس آیا کہاں سے؟ جو اپنے امام کی ترقی نہ دیکھ سکے اس قوم کی ترقی کیا ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، فکر کو زوال آتا۔ اقبال اسی لیے کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا۔ فکروں کو زوال آیا، فکری دیوالیے پن کا شکار ہے لوگ۔ کل اگر پڑوس میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مسلمان دعا کرتا تھا اللہ میرا پڑوسی ترقی کرے اور دے اسے، اور آج تو بھائی کی ترقی لوگوں کو دیکھی نہیں جاتی۔ یہ فکری زوال ہے، فکری زوال۔ کیوں؟ اسلام سے دور دور، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے کب ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.